بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. محترم سامعین کرام، آج آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ دیر انشاءاللہ بات ہوگی وہ آپ کو اشتہار کے ذریعے سے موضوع بتا دیا گیا ہے. آج انشاءاللہ فضائل صحابہ یا عظمت صحابہ کے موضوع پر انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ لوگوں کے سامنے بات کریں گے. صحابی یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور صحابہ اس کی جمع ہے. اگر صحابی کہو تو وہ پاک باز اور بزرگ شخصیت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی حالت اسلام میں اور اس کا انتقال بھی ہوا حالت اسلام میں. یہ یوں کہہ دو کہ صحابی کی جو جگہ صحابہ ہے مقدس اور پاک باز اور بزرگ شخصیتوں اور ہستیوں کی وہ جماعت جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے حالت اسلام میں ملاقات کی، یعنی مسلمان ہو کر ملے مسلمان ہو، اور ان کا انتقال حالت اسلامی کے اندر ہوا۔ یہ صحابی کی تعریف ہے جس کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر فتح الباری کے اندر لکھا ہے۔ الصحابیو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، بات چیت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، سوال کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو ملاقات تو اس نے دی، لیکن چونکہ مسلمان نہیں تھا اس لیے اس کو صحابی نہیں کہے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، اور پھر ان کا انتقال اسلام ہی کی حالت میں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی نبی کے پاس جا کے کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، اور اس کے بعد کچھ دن تک وہ مسلمان رہے، اور پھر اس کے بعد وہ اسلام سے پلٹ جائے، مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے اور اس کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائے، تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے آدمی کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ شرط ہے کہ اسلام ہی میں نبی سے ملاقات ہوئی ہو اور اسلام ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ ایسے پاک پاک بزرگ ہستی اور شخصیتوں کو صحابی اور صحابہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر صحابہ کی بڑی فضیلت آتی ہے، اور کیوں نہیں آتی؟ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اپنے نبی کو افضل الانبیاء بنایا، سارے نبیوں میں سب سے افضل بنایا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو ساتھی دیے تھے، جو صحابی دیے تھے، وہ سارے نبیوں کی امتوں سے بہتر تھے۔ جس طریقے سے نبی سب سے بہتر، اسی طریقے سے نبی کے دور میں نبی کے ماننے والے لوگ سب سے بہتر۔ اور اللہ رب العالمین نے چونکہ ان سے کام لینا تھا، تو کیسے نہ اللہ رب العالمین ان کی اتنی فضیلت ان کو اتنی فضیلت دیتا۔ یہی وہ صحابہ اکرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن و حدیث کیا ہے، نبی کی سنتیں کیا ہیں، نبی کی حدیثیں کیا ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے پاس کیسے پہنچے؟ کون تھا پہنچانے والا؟ کون تھا ہمارے پاس ملانے والا؟ یہی نبی کے صحابہ تھے، یہی نبی کے صحابہ اکرام تھے، یہی نبی کے ماننے والے تھے، یہی وہ بزرگ ہستیاں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملحا کرتی تھی۔ آئیے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابی کی فضیلت اور صحابہ اکرام کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی روشنی میں ذرا دیکھتے ہیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی خطبہ رسول اللہ کے بعد، سورہ فتح کی آخری آیت، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، نبی کی فضیلت اور نبی کی اہمیت اللہ رب العالمین بتانے کے بعد یہاں صحابہ کی فضیلت بتا رہا ہے کہ نبی کا تو مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا مرتبہ نبی سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، نبی کا مقام رسول سے کم ہوتا ہے، نبی میں اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی بہت سارے بھیجے دنیا کے اندر، لیکن رسول بہت کم آئے ہیں دنیا کے اندر۔ اور ایک بات اور یہاں پر آپ کو ایک نقطے کی بتا دوں، پوائنٹ کی بتا دوں، دنیا میں جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول آئے، یہودیوں نے یا کسی بھی قوم نے جو اپنے نبیوں کا قتل کیا ہے، تو وہ سارے کے سارے نبیوں کا قتل ہوا ہے۔ آج تک کسی بھی قوم نے اپنے رسول کو نہیں مارا۔ رسول کا مقام نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ نبیوں کا جو قتل ہوا، مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً 42 یا 43
نبیوں کو بنی اسرائیل نے اور دیگر قوموں نے قتل کر دیا تھا. تو قتل نبیوں کا تو ہوا اس دور کے اندر، لیکن رسول کا کوئی قتل نہیں کر سکا، رسول کو کوئی نہیں مار سکا. نبی اور رسول کے مقام اور مرتبے میں فرق ہوتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دے کے بتایا اور بہت سارے فرق. تو نبی کا مقام محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. آپ دیکھیں جو نبی کے ساتھی ہیں، اللہ نے فرمایا والذین معه، جو نبی کے ساتھ ہیں. اب اندازہ کیجیے نبی کا ساتھ ہونا اور نبی کے ساتھ میں ہونا، یہ کتنا بڑا اپنے آپ کے اندر مقام و مرتبے والی بات ہے. اگر کوئی آدمی نبی کے ساتھ میں رہ رہا ہے تو یہ کتنے بڑے مقام و مرتبے والی بات ہے. آپ اندازہ کیجیے اگر ہم اور آپ لوگ تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا کے کسی چھوٹے سے نیتا کے پاس میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، تو لوگوں کو پاس میں آ کے بتاتے ہیں کہ آج میری فلاں نیتا سے ملاقات ہوئی تھی، آج ہم اس کے پاس میں بیٹھے تھے، کل تو ہے وہ اس ٹائم میرے پاس میں تھا، میں اس کے ساتھ میں چائے پی رہا تھا کہ روٹیاں توڑ رہا تھا. اپنے ساتھیوں کو آ کے بتاتے ہیں. ابھی پوچھتا ہے فلاں صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ارے ملاقات کی بات کرتے ہو، روٹیاں توڑی ہیں میں نے ان کے ساتھ. ایک بار اگر بیٹھنے کا موقع مل جائے تو شان سمجھتے ہیں. نبی جس کو اللہ نے افضل الانبیاء افضل البشر امام الانبیاء بنایا ہو، والذین معه، جو نبی کے ساتھ میں. ایک فضیلت تو یہ ہو گئی وہ نبی کے ساتھ میں. اب دوسرا فضیلت دیکھو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کی خاصیت یہ ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں. یہ ان صحابہ کی نشانی تھی، ان صحابیوں کی علامت تھی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو کافروں کے اوپر تو سخت ہوا کرتے تھے لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہوا کرتے تھے. آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے اور آپ نے بھی کلمہ پڑھا، لیکن ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم اپنوں کے لیے تو بڑے سخت ہیں لیکن غیروں کے لیے تو ان کے سامنے جھکے جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بڑا اخلاق والا کوئی ہے ہی نہیں. ایسا معلوم پڑتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی اچھے اخلاق والا کوئی ہے ہی نہیں. ہم ان کے لیے ان کے سامنے تو جھکے جاتے ہیں، اتنے سائے کے ساتھ میں ملتے ہیں، لیکن اپنوں کے لیے کتنے زیادہ سخت ہیں. کوئی اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا، کوئی اپنے باپ سے بات نہیں کرتا، کسی کی آپس میں خاندان کے اندر نہیں بنتی. ہم آپس میں تو ایک دوسرے کے لیے سخت ہیں، اور یہ گھر سے اگر تھوڑا سا باہر نکال کر اپنے آپ کو دیکھ لو تو آج کتنا جھگڑا آپس میں مسلکوں کو لے کر، مذہبوں کو لے کر کتنا جھگڑا آپس میں کرتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی شکل دیکھنا برداشت نہیں کرتا، اس سے بات کرنا برداشت نہیں کرتا. یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یہ ہمارا والا نہیں ہے، یہ ہری ٹوپی والا ہے، یہ کتھئی ٹوپی لگاتا ہے، اس کی ٹوپی ہماری طرح نہیں دکھ رہی ہے، اس سے سلام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم لوگوں کا معاملہ ہے. اشداء علی الکفار، صحابہ کی نشانی بتائی کہ وہ آپس میں بہت نرم دل ہیں اور کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب آگے اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. دوسری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کی، ان صحابیوں کی یہ بتائی تراہم رکعا سجدا. تم ان کو دیکھو گے کہ وہ نمازوں کو بھی ادا کرتے ہوں گے، وہ رکوع بھی کرتے ہوں گے، وہ سجدے بھی کرتے ہوں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
ہو جائے کوئی ضروری نہیں. ایک آدمی نمازی ہوتا ہے, زندگی بھر نمازی رہتا ہے لیکن نشان نہیں پڑ پاتا, تو ضروری نہیں کہ وہ نشان نہیں پڑے. سیما ہوں, ان کی جو نشانی ہوگی ان کے سجدے کے اثر ان کے چہرے پہ معلوم ہو جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ انسان نمازی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, کرنے والا آدمی ہوگا, تو اس کا چہرہ بھی اسی طریقے سے بن جائے گا. گھمنڈ کرنے والے کا چہرہ الگ ہوتا ہے, عاجزی کرنے والے کا چہرہ الگ ہوتا ہے, غصے والے آدمی کا چہرہ الگ ہوتا ہے, رحم دل آدمی کا چہرہ الگ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے صحابہ کو, میرے نبی کے صحابہ کو جب تم دیکھو گے تو چہرے سے سجدے کے آثار نظر آئیں گے کہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں. اور آگے اللہ فرماتا ہے ایک اور نشانی, ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. یہ فضیلت بھی دیکھو صحابہ کرام کی. اللہ فرماتا ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. ان کی یہ نشانیاں ہم نے توریت کے اندر بھی بیان فرمائی تھی, ہم نے ان کی یہ نشانیاں انجیل کے اندر بھی بیان فرمائی تھی. ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. ہم نے توریت میں بھی یہ نشانیاں بیان فرمائی اور ہم نے انجیل کے اندر بھی نشانیاں بیان فرمائی. ہم لوگوں نے آج تک یہ سنا تھا کہ جو آخری نبی اس دنیا کے اندر آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی نشانیاں پرانی کتابوں میں بھی آئی تھی. یہی سنا تھا کہ ان کی نشانیاں پرانی کتابوں میں بھی آئی تھی, توریت میں, انجیل میں. اور یہاں تک لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو اس ملک کے رہنے والے ہندو لوگ ہیں, ہندو بھائی ہیں, ان کی کتابوں میں, ویدوں میں اور قرآنوں میں اور شاستروں میں ہمارے نبی کا تذکرہ آیا ہے. لیکن یہ سنا تھا کہ نبی کے صحابہ کا بھی تذکرہ قرآن کتابوں کے اندر موجود ہے, توریت میں ہے, انجیل میں. اللہ بیان کر رہا ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. یہ صحابہ کی جماعت تو اتنی بڑی اور اتنی بزرگ شخصیت کی جماعت ہے کہ ان کا تذکرہ ہم نے انجیل کے اندر بھی کر دیا, ہم نے ان کا تذکرہ توریت کے اندر بھی کر دیا. آگے اللہ فرماتا ہے اسی آیت کے اندر ان صحابہ کی مثال اس طریقے سے. دیکھیے یہ نشانیاں اور یہ فضیلتیں بیان فرمانے کے بعد اب صحابہ کی مثال اللہ بیان کر رہا ہے. کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ. ان کی مثال اس طریقے سے کہ جیسے ایک زمین سے چھوٹا سا پودا نکلا, ابھی وہ کمزور ہے, چھوٹا سا ہے, پتلا سا ہے, چھوٹا سا پودا زمین سے نکلا, فَآزَرَهُ. لیکن وہ دھیرے دھیرے مضبوط ہونے لگا, دھیرے دھیرے سے مضبوط ہونے لگا. فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ. اور اتنا مضبوط ہوا کہ وہ پورے طریقے سے کھڑا ہو گیا, موٹا تنےدار درخت بن گیا اور پورے مضبوطی کے ساتھ میں وہ کھڑا ہو گیا. اللہ فرماتا ہے یہی میرے نبی کے صحابہ کی مثال ہے. شروع میں تو یہ بڑے کمزور تھے, بڑے کمزور تھے شروع میں, لیکن دھیرے 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 طاقتور بن گئے. اس طریقے سے بن گئے جیسے کوئی زبردست درخت ہوتا ہے, موٹی جڑوں والا اور تنوں والا کوئی درخت ہوتا ہے. یہ میرے صاحب, میرے نبی کے صحابہ کی مثال. فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ. اب آگے دیکھیے اللہ کیا فرماتا, بڑا پیارا جملہ فرمایا, يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ. اگر اس طریقے کا کوئی پیڑ کسان لگائے, چھوٹا سا پودا لگائے, بیج زمین میں ڈال دے اور پھر اس کے بعد میں وہ پیڑ نکلنے لگے, پودا نکلنے لگے اور وہ پھلدار بن جائے, مضبوط بن جائے, تو جس کسان نے لگایا ہے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ. کسان کو تو خوشی محسوس ہوگی. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. تو یہ صحابہ کی جماعت جب مضبوط ہو رہی ہے تو مسلمانوں کو تو خوشی ہو رہی ہے, صحابہ کو آپس میں تو خوشی ہو رہی ہے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. لیکن کفار اس کو دیکھ دیکھ کے پڑ رہے ہیں, جل رہے ہیں, چڑ رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں. ان کو یہ چیز بڑی بری لگ رہی ہے کہ ان کی جماعت مضبوط کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. ان کو بہت برا لگتا ہے. آج اگر اللہ والوں کی جماعت اس دور کے اندر بھی مضبوط ہو جائے, حق کی آواز پہنچائے, تو جو شرک و بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں انہیں بڑا برا لگتا ہے. کل تک تو پتا نہیں تھا ان کا, آج یہ سب کہاں سے نکل آئی. بہت برا لگتا ہے یہ تمام چیزیں دیکھ کر. قرآن و حدیث کی بات لوگوں کے سامنے نہ آ جائے, ہماری دکانیں بند نہ ہو جائیں, ہمارے پیٹوں پہ لاتے نہ پڑ جائیں, بہت برا لگتا ہے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ.
کفار کو یہ چیز بڑی بری لگتی ہے، کفار کو یہ چیز بڑی بری لگتی ہے. اس جملے کو یاد کر لیجیے، لیجیے کفار، اس جملے کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھیں. اس کو انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ بات کروں گا میں. آگے اللہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ رب العالمین نے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے لیے مغفرت کا اور بہت بڑے اجر کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کر لیا. ایک آیت کے اندر صحابہ کی کتنی فضیلت اور کتنی نشانیاں اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ایک آیت کے اندر. نبی کے صحابہ کی فضیلت میں ایک آیت اور دیکھیے، 28 پارے کی آیت ہے، سورہ حشر میں اللہ بیان کرتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے مال فے ایک مال ہوتا ہے، جیسے مال غنیمت ایک مال ہوتا ہے، اسی طریقے سے مال فے ہوتا ہے. مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو دشمنوں سے لڑ کر حاصل کیا جائے، اور مال فے اس مال کو کہتے ہیں مال تو دشمنوں کا ہو لیکن لڑنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو مال فے کہتے ہیں. اتنا سمجھ لیا؟ اب اللہ بیان کرتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. وہ فقیر اور محتاج مہاجرین صحابی کے لیے ہے، اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، جن کو ان کے مالوں سے نکال دیا گیا. صحابہ کے اوپر کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، گھروں سے بھی نکالے گئے، بے دخل بھی کیے گئے، شہر بدر بھی کیے گئے، ہجرت کرنے پر بھی مجبور ہوئے. فرمایا یہ میرے فقیر اور محتاج میرے نبی کے صحابی، اب یہ جو مال آیا اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کو ان کے مالوں سے نکالا گیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ اپنے دربار کو صرف اس لیے چھوڑا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہ ان کا پروردگار ان سے راضی ہو جائے. یہ اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے اپنے دربار کو چھوڑ کر، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور اپنی پریشانی کے باوجود بھی ینصرون اللہ ورسولہ، انہوں نے اپنے جان و مال سے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ بالکل سچے لوگ ہیں. اولئک هم الصادقون. دیکھیے یہاں مہاجرین صحابی کی فضیلت بیان ہوئی ہے. وہ صحابہ جو مہاجر تھے جنہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا تھا، ان کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی. آگے والی آیت میں انصاری صحابہ جو تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کی فضیلت اللہ بیان فرما رہا ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ لوگ جو دار ہجرت کے اندر، مدینہ کے اندر پہلے ہی سے رہ رہے ہیں، یعنی جو وہیں کے رہنے والے ہیں، یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس میں آئے، ان کے شہر میں ہجرت کر کے آئے تو محبت کرتے ہیں ان سے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نفرت ہو، یہ کہاں سے چلے آئے، ان کو مکان دینا پڑے گا، کاروبار میں ساتھ میں لگانا پڑے گا. نہیں، یحبون من ہاجر الیہم، وہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کے پاس میں ہجرت کر کے آئے. اور ایک اور ان کی فضیلت دیکھو ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اگر نبی مہاجر صحابہ کو کچھ دے بھی دیں تو ان انصاری صحابہ کے دل کے اندر کوئی تنگی نہیں آتی کہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، سارا کا سارا نبی نے مہاجرین ہی کو دے دیا. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور اگر خرچ کرنے کی بات آ جاتی ہے تو یہ دوسرے کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو خود ضرورت ہوتی ہے. ولو کان بہم خصاصہ، ان کو خود ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں. یہ انصاری صحابہ، اللہ اکبر، کیا نبی کے صحابہ تھے. مہاجرین آئے تو ان سے محبت کی، اور اگر نبی مہاجر ہی کو سب کچھ دے دیں تو دل میں کوئی تنگی نہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو اپنے اوپر ان لوگوں کو ترجیح دے کر وہ سامان اس کو دے دیتے ہیں. یہاں پر مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میں 2 دن سے بھوکا ہوں میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، میں 2 دن سے بھوکا ہوں میں نے کھانا نہیں کھایا، میرے کھانے کا کچھ انتظام کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے گھر پہ ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ ذرا پتا کر کے آؤ، اگر میری کسی بھی بیوی کے گھر کے اندر کچھ کھانے کا سامان موجود ہو تو کھانے کا وہ سامان لے کر آؤ تاکہ میں اس کو کھلا دوں۔ آؤ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر جو لوگ نبی کو مختار کل کہتے ہیں کہ نبی ہر چیز کی طاقت رکھتے تھے، نبی جو چاہے کر سکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، ہر گھر کے اندر سے یہ آواز آ رہی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے دودھ بھی نہیں، کھانے کے لیے کھجوریں بھی نہیں، کوئی چیز گھر کے اندر کھانے کی موجود نہیں ہے۔ ہر جگہ سے یہی آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے میرا وہ صحابی، کون ہے میرا وہ صحابی جو آج رات میرے مہمان کو اپنے گھر لے جائے اور اپنے گھر پہ لے جا کے اس کو کھانا کھلا دے؟ کون وہ میرا ساتھی ہے، کون وہ میرا صحابی ہے جو میرے مہمان کو لے کر جائے؟ ایک صحابی رسول اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مشہور صحابی ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں ان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ ابو طلحہ انصاری وہ صحابی کو لے کر نبی کے مہمان کو لے کر اپنے گھر پہ آئے اور اپنی بیوی سے آ کے پوچھا اے ام سلیم گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ میں نبی کے مہمان کو اپنے گھر پہ لے کر آیا ہوں۔ تو ام سلیم نبی کی صحابیہ تھی، اس دور کی مسلمان عورت تھی، ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں نہیں تھی، ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں ہوتی ایسے لے کے چلے آؤ، یہاں بھنڈارا کھول لو پورا، کھلاتے پلاتے رہا کرو، نہ اپنی فکر ہے نہ میری فکر ہے نہ بچوں کی فکر ہے، بانٹ دو سارا۔ ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں ہوتی تو یہ جواب دیتا، لیکن وہ نبی کی صحابیہ تھی، جواب دیتی ہیں کہ گھر میں کھانے کو تو ہے لیکن اتنا ہے کہ بچے ہی کھا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صرف انہی کو کھلایا جا سکتا ہے، یا تو وہ کھا سکتے ہیں یا ہم لوگ کھا سکتے ہیں یا مہمان کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ کھانا نہیں کوئی یہ کھائے گا۔ اب دیکھیے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ہیں صحابی اور یہ ہیں صحابیہ، جبھی اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ ہمارے تمہارے زمانے کی باتیں نہیں، مار دو پہلے بچوں کو، گلا دبا دو اتنا، اس کے بعد جس کو چاہو کھلاتے رہنا، نہیں کہا اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، بچے بھوکے ہیں۔ اب کہا کہ میں نبی کے مہمان کو لے کر آیا ہوں، میں سلیم کچھ کرو، جواب دیتی ہے میں بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیتی ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ام سلیم نے اپنے بچوں کو بھوکا بہلا پھسلا کر سلا دیا، بچے سو گئے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ مہمان جب کھانے کے لیے بیٹھے گا تو ابو طلحہ کو ساتھ میں بیٹھنا پڑے گا، اگر ابو طلحہ کھائیں گے تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور اگر مہمان اکیلے کھائے گا تو ابو طلحہ سامنے بیٹھے ہوں گے، مہمان اکیلے کھانا نہیں کھائے گا۔ دونوں میاں بیوی میں بات چیت ہوئی کہ بچے تو سو گئے، لیکن جب میں مہمان کے ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھوں تو تم چراغ کی روشنی بڑھانے کے بہانے سے چراغ کا اٹھنا اور بڑھانے کے بجائے اس کو بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، میں ہاتھ اور منہ چلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں اور ایسے مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ صحابی رسول بیٹھے، بیوی اٹھی اور چراغ کو بجھا دیا، اب یہ اپنا ہاتھ کھانے تک لے جاتے ہیں، منہ تک لے جاتے ہیں، سامنے نبی کا مہمان ہے، دیکھنے میں وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، اور حقیقت یہ تھی کہ مہمان یہ اکیلے کھا رہا تھا۔ صبح اٹھ کر جب ابو طلحہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے تو نبی نے فرمایا او ابو طلحہ تمہارے رات کے واقعے سے اور تمہاری ایثار و ہمدردی سے اللہ رب العالمین عرش پر بیٹھ کر مسکرا دیا ہے۔ اللہ کو بھی مسکراہٹ آ گئی پروردگار کو، وہ بھی ہنسا کے وہ کیسے کیسے میرے بندے ہیں اور کیسے کیسے میرے نبی کے صحابی ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ ایسے ہی نہیں ملا، اسی کو اللہ فرما رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو بھی
نبی کے صحابہ کی فضیلت. اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی کے وہ صحابی جو پہلے پہلے اسلام لائے، چاہے وہ مہاجرین ہو چاہے وہ انصار ہو. اور مفسرین نے لکھا ہے سابقون الاولون کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو جنگ بدر سے پہلے مسلمان ہوئے تھے. ان کو کہا گیا ہے اسلام کے اندر پہلے اسلام لانے والے، جنگ بدر سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے. اور جو جنگ بدر کے بعد میں مسلمان ہوئے ان کو کہا کہ یہ بعد میں اسلام لانے والے ہیں. فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، جو پہلے پہلے اسلام لانے والے ہیں چاہے وہ مہاجرین ہو چاہے وہ انصاری صحابی ہو. والذین اتبعوهم باحسان، اور ان کے بعد پھر جو لوگ ایمان لائے خلوص دل کے ساتھ نیک نیت کے ساتھ، یہ سارے کے سارے صحابہ کے تعلق سے اب اللہ رب العالمین آگے رزلٹ بتا رہا ہے، نتیجہ بتا رہا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یہ سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر مل گیا تھا نبی کے صحابہ کو، اور ایک جگہ نہیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر یہی الفاظ استعمال کیے ہیں نبی کے صحابہ کے تعلق سے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی. آج ہماری ساری دوڑ دھوپ کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے نا، اسی لیے تو کرتے ہیں. اور کیا مل جائے؟ جنت مل جائے. اللہ فرماتا ہے جنات عدن تجری تحتها الانہار، ہم ان کو ایسی جنتوں کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور ایسا نہیں ہے کہ جنت میں 1 مہینہ 2 مہینہ رہے اور اس کے بعد پھر ان کو نکال دیا گیا. فرمایا خالدین فیہا ابدا، اللہ ان سے اتنا راضی ہے کہ وہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے. مسلمانوں، نبی کے صحابہ کی فضیلت دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کس طریقے سے بیان فرما رہا ہے. ایک اور آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین یہ مقام و مرتبہ ان کو کیسے نہ دیتا، خود اللہ قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ تو وہ جماعت ہے جن کے دلوں کو ہم نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا پرکھ لیا. ہم نے جانچ لیا پرکھ لیا، جب اللہ نے جانچ لیا اللہ نے امتحان لے لیا، ہم نے جانچ لیا ہم نے پرکھ لیا. اب اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے قلوبہم للتقوی، جب ہم نے ان کے دلوں کو جانچ لیا کہ ہاں ان کے دلوں کے اندر تقوی ہے، ان کے دلوں میں پرہیزگاری ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، ان کے دلوں کے اندر رسول اللہ کی اطاعت ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے. اولئک لہم مغفرۃ واجر عظیم، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اللہ نے اجر تیار کر رکھا ہے. بہت ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر صحابہ کی فضیلت کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے 3-4 آیتیں وہ رکھی ہیں جس میں کسی صحابی کا نام نہیں لیا گیا اور کسی صحابی کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا گیا کہ یہ صحابی بہت فضیلت والے ہیں یا یہ صحابہ. جیسے مثال کے طور پہ قرآن کے اندر ایسی بھی آیتیں ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو جنگ بدر میں جو صحابی شامل ہوئے تھے ان کے تعلق سے نازل ہوئی، کچھ صحابہ ایسے ہیں جو بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ میں موجود تھے ان کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی. میں نے ان کو نقل نہیں کیا، جو عام صحابہ کے لیے اللہ رب العالمین نے الفاظ استعمال کیے ہیں کسی کو خاص نہیں کر کے، میں نے وہ ان میں سے چند آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اب آئیے ذرا نبی کی 1-2 حدیثیں دیکھ لیتے ہیں اپنے صحابہ کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی حدیث بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، اے لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. اب یہ کون لوگ مراد ہیں؟ سارے جو ایمان لائے وہ بھی، جو ایمان نہیں لائے وہ بھی نہیں، جو ایمان لائے وہ لوگ مراد ہیں. ورنہ نبی کے زمانے میں تو ابو جہل بھی تھا، نبی کے زمانے میں تو ابو لہب بھی تھا، نبی کے زمانے میں تو اور بھی بہت سارے لوگ تھے. یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے. فرمایا خیر الناس قرنی،
ایمان لانے کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے، قیامت تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا کے اندر آئیں گے، اگر سب سے بہترین کوئی لوگ ہیں تو وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں. خیر الناس قرنی، میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ بھی بہتر ہوں گے لیکن ان کے مقابلے میں نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم، اور پھر ان کے بعد آنے والے لوگ ہوں گے جو ایمان کے اعتبار سے بہتر تو ہوں گے لیکن پہلی دو جماعتوں کے مقابلے میں نہیں ہوں گے. اس لیے اے مسلمانوں، سب سے بہترین جماعت اگر کوئی ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام کی جماعت ہے. صحابہ کے بعد تابعین آئے، تابعین کے بعد تبع تابعین آئے. تین زمانوں کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اس کے بعد میں پھر آپ نے نام نہیں لیا. صحابہ، تابعین اور تابعین اور تبع تابعین، ان تینوں کے بعد نبی نے نہیں کہا کہ پھر اس کے بعد کیسے لوگ ہوں گے. اور آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تینوں کے بعد ہی سے فتنے اتنے زیادہ عروج پر آئے اور انہی کے بعد سے لوگوں نے دین کے اندر گراوٹیں اور دین کے کو بدلنے کی کوششیں اور شرک بدعت دنیا کے اندر اور دین میں رسم و رواج، سنتوں کو مٹانا، بدعتوں کو بڑھانا، یہ تمام کی تمام چیزیں انہوں نے شروع کی. کب؟ یہ تین زمانے کے بعد شروعات ہوئی اور اس طریقے سے یہ چیزیں رواج پا گئیں. اب آپ دیکھیے ذرا ایک حدیث ہو گئی، ایک دوسری حدیث دیکھیے مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اور لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابیوں کو برا بھلا مت کہو. اب آپ سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ صحابہ کو گالی کون دیتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کون کہتا ہے؟ جی اس دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سب کو شتم کرتے ہیں. آپ اٹھا کر دیکھیے ان کی زندگیوں کو، ان کی تاریخوں کو، آپ کو مل جائیں گے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، پورے ملک موجود ہے ان لوگوں کے جو صرف کسی کام پر لگے ہوئے. ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ صحابہ کو سب کو شکست کا نشانہ بناؤ. میں انشاءاللہ آگے چل کے ان کے تعلق سے تھوڑی بات کروں گا. فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. فوالذی نفسی بیدی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے وہ ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما بلغ مدان ولا نصیفا، اور میرے نبی کے صحابہ میں سے اگر کسی نے ایک مد گیہوں، ایک مد کھجور یا ایک مد کوئی غلہ اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیا ہوگا تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک مد کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم ایک احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو نبی کے صحابہ کا وہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا مقبول ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر کے آؤ، ہمیں وہ اتنا پیارا نہیں ہے جتنا میرے نبی کے صحابہ نے ایک مد خرچ کر دیا ہے اللہ کی راہ میں. ایک اور حدیث دیکھیے، طبرانی کی روایت ہے، صحابی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سبا صحابی، من سبا صحابی، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، میرے صحابی کو برا بھلا کہا، میرے صحابی کو سب و شتم کا نشانہ بنایا، من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو، فرشتوں کی اس کے اوپر لعنت ہو، اور تمام کے تمام لوگوں کی اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہو، اور فرشتوں کی اس کے اوپر لعنت ہو. کس کے اوپر؟ من سبا صحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، جو میرے صحابہ کو سب و شتم کا نشانہ بنائے، جو میرے صحابہ کو گالی دے، جو میرے صحابہ کے اوپر الزام لگائے، جو میرے صحابہ کے اوپر تانے لگائے. تانے دے، نبی فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی اس آدمی کے اوپر لعنت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اپنے صحابہ کا کیا مقام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں
نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، بہت مشہور صحابی. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ سوچ رہے ہوں گے کون سے مشہور صحابی، میں نے تو پہلی بار نام سنا ہے. بہت سارے لوگ ماموں جنہوں نے پہلی بار نام سنا ہوگا، لیکن بہت مشہور صحابی، ان کا ذکر اکثر آتا رہتا ہے. مصعب بن عمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہے. مصعب بن عمیر کے تعلق سے تاریخوں میں بھی کہا ہوا ہے، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ مصعب بن عمیر نبی کے وہ صحابی ہیں، مکہ کے رہنے والے تھے، بہت ہی مالدار صحابی تھے، بہت مالدار تھے. ان کے ماں باپ کے پاس میں بہت دولت تھی، اور مصعب بن عمیر کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ جس کپڑے کو پہن لیتے تو آپ اس کپڑے کو پہنا نہیں کرتے تھے، پھر وہ خیرات کر دیا جاتا تھا. اتنے مالدار تھے. اور تاریخ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے مصعب بن عمیر کے تعلق سے کہ یہ حضرت کی جوتا پہنا کرتے تھے، حضرت موت کا بنا ہوا جوتا پہنا کرتے تھے. تاریخ میں نے پڑھا لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ جوتا ہوتا تھا جو مکہ کے بڑے بڑے سردار اور مکہ کے بڑے بڑے رؤسا اور مکہ کے بڑے بڑے پیسے والے کسی شادی میں، کسی پارٹی میں یا کسی بہت بڑے فنکشن میں جاتے تھے تب وہ جوتا پہن کر جاتے تھے. اور مصعب بن عمیر کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ ہر وقت اسی جوتے کو پہنے رہا کرتے تھے. اور میں نے مصعب بن عمیر کے تعلق سے پڑھا ہے خوشبو بھی ایسی استعمال کرتے تھے کہ جب کہیں سے نکل کے جایا کرتے تھے تو پتہ لگ جاتا تھا کہ اب یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں. اور گھوڑا بھی ہوا سے باتیں کرتا ہوا گھوڑا تھا. ماں کے پاس میں بے شمار دولت، باپ کے پاس میں بے شمار دولت، کئی بھائی ہیں کام کر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے مصعب بن عمیر. لیکن ایک دن نبی کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی، نبی کی آواز کانوں میں پڑی، اور انہوں نے جب اسلام کی باتوں کو سنا تو دل اسلام کے اوپر آ گیا اور پکار اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. شروع میں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ مصعب بن عمیر بھی اسلام لا چکے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ مصعب بن عمیر نے بھی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو چکے ہیں. لیکن کتنے دن تک اپنے اسلام کو چھپاتے؟ ایک دن مکہ والوں سے چھپ کر، اپنے گھر والوں سے چھپ کر ایک پہاڑ کے سائے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. عثمان بن طلحہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، عثمان بن طلحہ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا ایک آدمی کھڑا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. یہ عثمان بن طلحہ اس وقت کافر تھے، مشرک تھے، یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ کون ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، کون ہے جو عبادت کر رہا ہے. عثمان بن طلحہ جب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ کہ مصعب بن عمیر کھڑے ہو کے وہاں نماز کو ادا کر رہے ہیں، سلام پھیر دیا. پوچھا ہے مصعب یہ کیا کر رہے؟ دیکھا میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا اچھا تم نے بھی اسلام قبول کر لیا؟ کہنے لگے ہاں. کہا کبھی میں دیکھ رہا تھا جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں ویسے تم بھی نماز پڑھ رہے تھے، تم نے اسلام قبول کر لیا؟ کہنے لگے ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب یہ عثمان بن طلحہ وہاں سے اپنے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھے مصعب بن عمیر کے گھر پر پہنچے اور مصعب بن عمیر کے گھر پہ جا کے ان کے باپ سے کہا، ایک ہی ماں سے کہا کہ تمہاری آزادی نے تمہارے بچے کو بگاڑ دیا ہے، تمہارے لاڈو پیار میں تمہارے بچے کو بگاڑ دیا ہے، تمہارے عیش و آرام میں تمہارے بچے کو بگاڑ دیا ہے، تمہیں اپنے بچے کی ہوش بھی نہیں ہے. تمہارا بچہ کب کا تمہارے دین سے نکل چکا ہے، کب کا تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، کب کا تمہارا بچہ دین اسلام کو قبول کر چکا ہے، کب سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو قبول کر کے بیٹھا ہے، تمہیں تو ہوش تک نہیں. اب گھر والوں کی مان کھڑے ہو کیا رے میرا بچہ ہمیں تو نہیں پتا. مصعب بن عمیر گھر پہ آئے، کہا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ ہاں ہم اسلام قبول کر چکے ہیں. کہا مسلمان ہو گئے ہو؟ باپ پوچھ رہا ہے، ماں پوچھ رہی ہے. ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں. ڈرایا دھمکایا لیکن کسی بھی طریقے سے راضی نہیں ہوئے مصعب بن عمیر. اور پھر مکہ والے جو سب کے ساتھ میں کرتے تھے وہ ان کے ساتھ میں بھی کرنے لگے. ان کو تکلیفیں دی جانے لگی، ان کو پریشان کرنے لگے اور اتنا پریشان کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں سے کہا
مان لو دولت چھن گئی، ساری چیزیں چلی گئی ہاتھ سے، گھر بھی چھوٹ گیا، ہجرت کر کے حبشہ کا ہے. مصعب بن عمیر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور وہاں پر پہنچے. حبشہ میں ہیں. پھر جب مسلمان حبشہ سے لوٹ کر مکہ آئے تو ان کے ساتھ میں یہ مکہ کے اندر پھر سے واپس آ گئے. لیکن مکہ والوں نے تو لوٹنے والوں کے اوپر اور بھی زیادہ ظلم ڈھائے اور بھی زیادہ ظلم و ستم کیے. یہ ابھی مکہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مصعب بن عمیر تم حبشہ میں سے کیسے چلے آئے؟ کہا اللہ کے نبی میں تو یہ خبر ملی تھی کہ سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے تو میں اپنے گھر بار کی یاد میں یہاں پہ چلا آیا ہوں. حبشہ یہ خبر پہنچی تھی کہ سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے، سب چلے گئے. اور سن 12 نبوت میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور اس کو 12 سال ہو گئے تھے، سن 12 نبوت میں مدینہ سے 12 لوگ آئے تھے، مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کسی ایک آدمی کو آپ بھیج دیجئے جو وہاں پہ جا کے اسلام سکھائے لوگوں کو، کسی آدمی کو بھیج دیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے، قرآن و حدیث سنانے کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے تمام صحابہ کرام میں سے جن صحابی کو چنا تو وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مصعب بن عمیر تم ان مدینہ والوں کے ساتھ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر مدینہ کے لوگوں کو اسلام سکھاؤ، اسلام کی باتیں سکھاؤ، اسلام کو پہنچاؤ، اسلام کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں ان کے سامنے رکھو. حضرت مصعب بن عمیر اور 12 لوگوں کے ساتھ میں ابھی ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے اور پھر حبشہ سے واپس لوٹ کے مکہ آئے تھے. اب نبی کے حکم سے یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ان صحابہ کے ساتھ میں چلے گئے، مدینہ چلے گئے. کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑ رہی، در در بھٹک رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں. اب یہ مدینہ میں رہنے لگے، وہاں دل و جان کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور لوگوں کو اسلام بتایا، قرآن و حدیث کی طرف بلایا، شرک سے ڈرایا، توحید کی طرف بلایا. اور ان کے بتانے کا یہ اثر ہوا کہ 1 سال گزری تھی، ابھی 12 لوگ آئے تھے، اگلے سال 70 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور انہوں نے آ کر نبی سے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے. مسلمان تو وہی ہو گئے تھے لیکن نبی کے پاس آ کر پھر نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے پھر سے بیعت کی. تو 70 لوگ آئے اور مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا. 1 سال کے اندر مصعب بن عمیر کی محنت کی وجہ سے کوئی گھر مدینہ کا ایسا نہیں بچا تھا جس گھر کے اندر اسلام نہ پہنچ چکا ہو، جس گھر کے اندر اسلام کی باتیں نہ پہنچ چکی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس گھر کے اندر نہ پہنچ چکی ہوں، کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا. پھر ہجرت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. مصعب بن عمیر وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہی کے اندر رہنے لگے. وقت بیتتا گیا، جنگ بدر کا ٹائم آ گیا. بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلتے ہیں، اپنے چند صحابیوں کو لے کر نکلتے ہیں. اس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے اور وہ گھر سے کفار مکہ، مشرکین مکہ 1000 کا لشکر جناب 1000 کی تعداد کو لے کر ہتھیاروں سے پوری طریقے سے لیس ہو کر 1000 کی تعداد میں آتے ہیں اور مصعب بن عمیر مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلتے ہیں. یہاں چھوٹی سی جماعت ہے، یہاں بہت بڑی جماعت ہے اور جب دونوں میں ٹکراؤ ہوا، دونوں کے اندر جب جنگ ہوئی، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور مسلمان اس جنگ کے اندر جیت گئے. 70 مشرکوں کو قید کر دیا گیا اور 70 ہی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. مصعب بن عمیر جنگ جیتنے کے بعد مصعب بن عمیر وہاں سے گزرے جہاں پر مسلمان مشرک قیدیوں کو، مکہ کے مشرک قیدیوں کو باندھ رہے تھے، رسیوں سے باندھ رہے تھے اور بیڑیوں میں جکڑ رہے تھے، لوہے کی زنجیروں سے باندھ رہے تھے. مصعب بن عمیر وہاں سے نکل کر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قید ہوئے ہیں اس میں مصعب بن عمیر کا بھائی بھی ہے. مصعب بن عمیر کا بھائی بھی قید ہوا ہے. وہ مشرکین کی طرف
وفادار ہے. جی اپنے سگے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, بھائی کا پیار اور بھائی کو دیکھ کے جذبہ نہیں آیا, اسلام کا جذبہ اور اسلام کی محبت اتنی تھی. کہا کہ بہت مال ملے گا, جب اس کو چھڑانے آئیں گے بہت مال ملے گا. کہا کہ اس کو صحیح سے باندھنا, اس کی ماں بہت مالدار ہے. ماں مشرکہ تھی تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میری ماں بہت مالدار ہے, کہا اس کی ماں بہت مالدار ہے. مصعب بن عمیر جب اگلی سال دوبارہ دوسری جنگ ہوتی ہے, احد کا میدان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں یہ پھر سے شامل ہیں. ایک جھنڈا ان کے ہاتھ میں اور اس جھنڈے کو پکڑے ہوئے ہیں. نبی نے فرمایا مصعب یہ جھنڈا آگے آگے لے کے تم چلنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو جو جھنڈا مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا وہ سفید رنگ کا زیادہ تر ہوا کرتا تھا. اور جنگوں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جو بھی فوج ہو وہ اپنا جھنڈا لے کے چلے. تو احد کے میدان میں مسلمانوں کا جو جھنڈا تھا اس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آگے چل رہے تھے. اور جب گھمسان کی جنگ ہوئی, پہلے تو مسلمان جیت رہے تھے, فتح ہو رہی تھی, لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پاسا پلٹ گیا. تو مسلمان دونوں طرف سے پسنے لگے, اور جب مشرکین نے ان کو گھیر لیا اور مشرکین نے جب ان کو پورے طریقے سے اپنے چنگل اور اپنے گھر میں لے لیا, اب یہ مسلمانوں کو دونوں طرف سے گھیر گھیر کے مار رہے ہیں. مصعب بن عمیر کے جھنڈا ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور اس جھنڈے کو نیچے گرنے نہیں دیتے ہیں. ایک مشرک آگے آتا ہے اور ان کے ایک ہاتھ کے اوپر تلوار سے وار کرتا ہے. مصعب بن عمیر کا ایک ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا, اور جب اس نے دوسرے ہاتھ کے اوپر وار کیا تو دوسرا ہاتھ بھی جب ان کا کٹ کے گرنے لگا تو جھنڈے کو انہوں نے اپنے سینے سے یوں دبا لیا کہ جھنڈا کسی طریقے سے نبی نے مجھے دیا یہ نیچے نہ ہونے پائے, گرنے نہ پائے. اور مصعب بن عمیر اس کو پکڑے ہوئے ہیں. محدثین نے لکھا ہے پھر وہی کافر آگے بڑھتا ہے اور اس نے پھر تلوار سے وار کیا. مصعب بن عمیر کے دو ٹکڑے ہو گئے اور مصعب بن عمیر زمین پہ شہید ہو کے گر گئے. اور جانتے ہو حدیثوں کے اندر لکھا ہوا ہے مصعب بن عمیر کا جو چہرہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ملتا جلتا تھا. اس نے جب مصعب بن عمیر کو شہید کیا تو وہ یہ سمجھا کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا ہے, میں نے ان کو شہید کر دیا ہے. آواز لگاتا ہے او لوگوں خوش ہو جاؤ, میں نے محمد رسول اللہ کو شہید کر دیا, میں نے مسلمانوں کے نبی کو مار دیا, میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا. اب تو مسلمان جو بچی کچی ہمتیں باقی تھیں وہ بھی انہوں نے اپنی اپنی تلواریں میدان میں رکھ دی اور کہنے لگے اب ہم کن کے لیے لڑیں, کس کے لیے لڑیں, کس کی طرف سے لڑیں. جس کے لیے آئے تھے, جن کی طرف سے آئے تھے اور جن کی وجہ سے آئے تھے وہ تو دنیا کے اندر رہے ہی نہیں, تو اب ہم کس کے لیے لڑیں گے. میدان احد کے اندر یہ معاملہ تھا, یہ معاملہ تھا میدان احد کے اندر. بالآخر مسلمانوں کے 70 صحابہ 70 مسلمان شہید ہوئے. اور جب مشرکین وہاں سے چلے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کے اندر صحابہ سے کہا او لوگوں ذرا میرے ساتھیوں کی لاشوں کو جمع کرو. تو 70 صحابہ کی لاشوں کو جمع کیا گیا. اس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مسلمانوں کے پاس میں اتنی غریبی تھی, اتنی محتاجی اور اتنی فقیری تھی. جب حضرت مصعب بن عمیر کو کفن دیا جانے لگا تو وہ چادر چھوٹی پڑ گئی. جب کفن دیا جا رہا تھا تو چادر چھوٹی پڑ گئی. ذرا اندازہ کیجئے اس شہزادے کا عالم تو دیکھیے جو ایک مرتبہ سوٹ پہن لیتا ہو تو دوبارہ سوٹ کو اپنے جسم کے اوپر نہ ڈالتا ہو, جو جوتا پہنتا ہو وہ مکہ کے اندر اتنا مہنگا جوتا کوئی نہ پہنتا ہو. آج اس شہزادے کا عالم یہ ہے کہ جب چادر کفن کی اڑائی جا رہی ہے تو چہرہ ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں, اور پیر جب ڈھانکتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ایک غطیہ بہا راسہ بدت رجلہ وإن غطیہ بہا رجلہ بدت راسہ. جب چہرے کو ڈھانکتے تھے تو پیر کھل جایا کرتا تھا, اور جب پیروں کو ڈھانکتے تھے تو چہرہ کھل جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ ان کے چہرے کو ڈھانک دو اور پیروں کی جگہ پہ گھاس کو رکھ دو. اندازہ کیجئے ایک شہزادہ جو اتنے عالی شان مقام مرتبے کے ساتھ میں رہتا ہو, اسلام لانے کے بعد اس نے اپنی جان دے دی اور حالت یہ ہے کہ اس کو دینے کے لیے کفن تک موجود نہیں ہے.
یہ تھے نبی کے صحابہ. ایسے ہی نہیں اللہ رب العالمین نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے کہ میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. اور بڑی ناانصافی ہوگی کہ اگر میں ایک صحابی کا تذکرہ کر دوں اور ایک صحابیہ کا تذکرہ نہ کروں، کیونکہ مجھے معلوم ہے عورتیں بھی تقریر کو سننے کے لیے آئیں، تو بیلنس برابر ہونا چاہیے. مردوں کے لیے مردوں کا واقعہ، عورتوں کے لیے عورتوں کا واقعہ. آئیے ذرا موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے فضائل صحابہ اور عصمت صحابہ کے تعلق سے ایک صحابیہ کا تذکرہ کر لیتے ہیں. یہ صحابی کا تذکرہ تھا. یہ بھی مکہ کی رہنے والی ہے، بہت مالدار ہے، یہ بھی بہت مالدار ہے. باپ کا بڑا نام ہے مکہ کے اندر، عزت سے دیکھا جاتا ہے اور مکہ کے سرداروں میں اس کو گنا جاتا ہے. ام اسحاق غنویہ صحابیہ کا نام ہے. ام اسحاق غنویہ یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہا کرتی تھی. اسلام کی خبر جب ان کے کانوں تک پہنچی، اسلام کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ دیا. یہ بھی مسلمان ہو گئی، یہ بھی اسلام لے آئی. بہت دنوں تک ان کے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ میری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے. ایک دن اپنے گھر کے اندر لیٹی ہوئی ہیں اور دھیمے دھیمے قرآن گنگنا رہی ہیں. دھیرے دھیرے قرآن کو پڑھ رہی ہیں، قرآن کو گنگنا رہی ہیں. باپ باہر سے آیا، یہ کون اندر اتنی پیاری آواز میں گنگنا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ دروازے پہ کھڑا ہوا، دیکھیں جوان بیٹی ہے، کیا پڑھ رہی ہے؟ کان لگایا، سنا، ارے یہ تو وہی کلام ہے جو محمد رسول اللہ سناتے ہیں، یہ تو وہی قرآن ہے، میری بیٹی پڑھ رہی ہے. غصے کے عالم میں دروازے سے سیدھے کمرے میں پہنچتا ہے اور کیا یہ دیکھتی ہے، چپ ہو جاتی ہے. کہتا ہے کیا پڑھ رہی تھی تم، مجھے بھی سناؤ. اللہ ابن عبد البر فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، باپ غصہ ہوتا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ میری بیٹی دیکھ، میں اپنے قوم کا سردار ہوں، میری یہاں پر بڑی عزت ہے، میری ناک نہ کٹا دینا. تو یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہیں تم مسلمان تو نہیں ہو گئی ہے؟ اگر تو اسلام لے آئے گی تو محلے کے لوگ مجھ سے کیا کہیں گے، قبیلے کے لوگ مجھ سے کیا کہیں گے؟ تم تو بڑے سردار بنے پھرتے ہو، تم اپنے گھر والوں کو یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں روک سکے، وہ مسلمان ہو گئی ہے. اس لیے اسلام مت لے آنا. سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، غصہ بھی ہو رہا ہے. جب انہوں نے اپنی بات کہہ لی تو بیٹی کہنے لگی، ابا جان میں آپ کی ناک تو نہیں کٹوا سکتی. پہلی چیز تو یہ کہ میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں، آپ میرے والد ہیں اس لیے میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس لیے بھی آپ کی عزت کرتی ہوں کیونکہ جس اسلام کو میں نے قبول کیا ہے، جس اسلام کو میں لائی ہوں، جو میں مسلمان ہوئی ہوں، جس اسلام کو میں نے قبول کیا ہے، وہ اسلام اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. وہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ. تو میں آپ کی ناک نہیں کٹوا سکتا، لیکن ابا جان کم سے کم سن تو لو اسلام حکم کیا دیتا ہے، اسلام بتاتا کیا ہے. ام اسحاق غنویہ اپنے باپ کو جب اسلام کی خوبیاں بتاتی ہیں، اسلام کے تعلق سے بتاتی ہیں، باپ سن کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ ارے یہ تو بڑی اچھی بات ہے. چوری کرنے کو منع کیا جا رہا ہے، ڈاکے ڈالنے کو منع کیا جا رہا ہے، زنا کرنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے، کسی کی اوپر حق دبانے سے بھی منع کیا جا رہا ہے، ظلم کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اچھی باتوں کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پڑوسوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک اللہ کی توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے، شرک سے منع کیا جا رہا ہے. یہ تو بڑی اچھی تعلیم دیتا ہے، بڑی اچھی تعلیمات دیتا ہے. اسلام کی اگر اتنی اچھی تعلیمات ہے تو میری بیٹی ذرا مجھے بھی بتاؤ وہ کون سے الفاظ ہیں جس کو پڑھ کر انسان اسلام لے آتا ہے، وہ کون سے الفاظ ہیں جن کو دہرانا پڑتا ہے تو انسان مسلمان ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ نتیجہ ہوتا ہے اگر دینی تعلیم گھر کے اندر آ جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. بیٹی باپ کو سمجھا رہی ہے اور باپ مونگ پڑ جاتا ہے اسلام کی تعلیمات کو سن کر، تو بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان اس کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. باپ کلمہ پڑھ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کر باپ مسلمان ہو گیا. اب جب باپ مسلمان ہو گیا لیکن شوہر ہے کہ
बराबर बता रही हैं, समझा रही हैं, लेकिन वो इस्लाम कबूल ही नहीं कर रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में ये खबर कहलवाती हैं और बताती हैं, अल्लाह के नबी इस तरीके की परेशानी है, शोहर बाप मारता है, बड़ा परेशान करता है, बड़ी तकलीफ देता है, सुबह शाम मुझे सताता रहता है। अल्लाह के नबी बताइए मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर ज्यादा परेशान हो गई हो और इतनी तकलीफें तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो अपना घर छोड़कर, अपने शोहर को छोड़कर, अपने तमाम लोगों को छोड़कर हिजरत करके मदीना चली जाओ। औरत को भी हुक्म मिल गया, इन सहाबिया को भी हुक्म मिल गया, उम्मे इसहाक रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना, अपने भाई से कहती हैं शोहर को जाने नहीं देगा क्योंकि वो मुशरिक है, काफिर है। अपने भाई से कहती हैं, ऐ मेरे भाई मुझे मदीना छोड़ आओ, मुझे मदीना तक छोड़ाओ, मैं हिजरत करके मदीना जाना चाहती हूँ। भाई कहने लगा ठीक है मैं तैयार हूं, मैं तुम्हें मदीना छोड़ के आ सकता हूं। एक ऊंट के ऊपर भाई सवार हुआ और एक ऊंट के ऊपर ये बहन सवार हुई, दोनों लोग मदीना के रास्ते पे चल दिए। अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे, मदीना और मक्का के बीच का जो फासला है तकरीबन 500 किलोमीटर का है। अभी 100-150 किलोमीटर का फासला किया था, अभी 100-150 किलोमीटर का फासला तय किया था। भाई कहता है अपनी बहन से, ऐ मेरी बहन, जिस बैग के अंदर, जिस थैले के अंदर जरूरत का सारा सामान रखा हुआ था वो तो मैं घर ही छोड़ आया हूं, याद ही नहीं रहा मुझे लाने का, जिसमें सारी जरूरत का सामान, रुपया, पैसा, तुम वहां जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी, वो सारा सामान मैं घर ही भूल आया हूं। जल्दी जल्दी में यूं कह लो मेरे दिमाग से शैतान ने निकाल दिया, मैं नहीं रख सका उसको। तो उनके साथ कहती है कि ठीक है नहीं रख सकते कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही छोड़ो। बात समझ रहे हो? सामान भी छूट गया है, कहा ऐसे ही छोड़ो मुझे, घर बार तो पहले ही छोड़ चुकी है, जो सामान लेके आना था वो सामान भी इत्तेफाक से घर में छूट गया। भाई कहता मुझे याद ही नहीं रहा था, तो कहने लगी कोई बात नहीं मुझे ऐसे ही छोड़ो। अल्लाह अकबर, कितनी कुर्बानियां दी हैं इन सहाबा ने, इन सहाबियात ने। कैसे छोड़ो मुझे, मैं ऐसे चली जाऊं, कोई सामान नहीं है, ठीक है मैं ऐसे चली जाऊं। भाई तो भाई है ना, दिल के अंदर मोहब्बत है बहन के लिए, कहा नहीं बहन हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, अगर तुम ऐसे चली जाओगी तो बहुत परेशान हो जाओगी। ये बराबर कह रही है कि अगर तुम मक्का चले गए तो मुझे डर है कि मक्का वाले तुम्हें कत्ल न कर दें, मक्का वाले तुम्हें मार न डालें, मक्का के मुशरिकीन तुम्हें कत्ल न कर दें, मार न डालें, इसलिए मेरे भाई मुझे ऐसे ही छोड़ आओ, कहीं तुम्हें मक्का वाले मार न डालें। कहा नहीं बहन मेरा कुछ नहीं करेंगे। अब ये जब यहाँ से वापस मक्का सामान लेने के लिए जाते हैं तो इनका शौहर जो मुशरिक था, काफिर था, और इस बात पर गुस्सा था कि वो अपनी बहन को मदीना लेके क्यों गया हुआ है, ये यहाँ पर करवा में और अपने साथियों को लेकर बैठा हुआ है कि जब भी वापस आएगा मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। अब उसे थोड़ी मालूम ये छोड़ के आया है, रास्ते ही पे छोड़ के आया है। अपनी बहन से कहकर आया है कि बहन यहाँ बैठो, मैं अभी भागता हुआ तेजी के साथ में जाता हूँ और मैं अपने ऊंट से तेजी के साथ में वापस आ जाऊंगा। बहन वहीं बैठ गई इंतजार में। जब ये मक्का के अंदर दाखिल हुआ, बहन का शौहर इंतजार कर रहा था अपने साले का। जब ये मक्का के अंदर एंट्री करते हैं और मक्का के अंदर ये भाई जब जाता है तो इसका शौहर और उसके घर वाले सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और भाई को वहीं पे मार देते हैं। भाई खत्म हो जाता है। अब जरा अंदाजा कीजिए, शौहर छूटा, घर छूटा, सारे घर वाले छूटे और सारा का सारा सामान भी मक्का के अंदर छूटा और एक भाई जो साथ में था वो भाई भी छूट गया। ये है सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अल्लाहु अकबर। अल्लाह तआला ने बार-बार कह रहा है मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। अब ये बहन यहाँ बैठी हुई है रास्ते में, अभी थोड़ी देर के बाद मेरा भाई आएगा, सामान लेकर आएगा, थोड़ी देर के बाद में मेरा भाई आएगा, सामान लेकर आएगा। रात आ जाती है, रात तो आ गई लेकिन भाई का कहीं पता नहीं है और रात खत्म होने के बाद दिन तो आता है लेकिन भाई नहीं आता। इस तरीके से कई दिन उसी बयाबान में बैठे हुए उस बहन के अपने भाई के इंतजार में गुजर गए। एक आदमी वहां से निकल के जा रहा था, एक काफिला वहां से निकल के जा रहा था। मक्का का काफिला
قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے. یہ تھی صحابیہ، یہ تھے نبی کے چاہنے والے، نبی کے صحابہ. اور یقین میں لکھا ہے علامہ ابن عبد البر اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ ام اسحاق غنویہ اپنے بھائی کو، مال کو، شوہر کو، سامان کو، شہر کو، گھر والوں کو چھوڑ کر اکیلے مدینہ چلی جاتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچتی ہیں. میرے بھائیو ذرا غور کرو ان صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھانی تھی، کتنی مشقتیں برداشت کی تھی، اور کس طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد تکلیفوں کو برداشت کر کے اسلام ہمارے اور آپ لوگوں کے تک پہنچایا تھا. کتنی تکلیفیں اٹھائیں. میں نے 2 لوگوں کا تذکرہ یہاں پر کیا. آپ تاریخیں دیکھیں، تاریخیں بھری پڑی ہیں، صحابہ کرام کی زندگی سے تاریخیں بھری پڑی ہیں. چلیے ایک کا اور تذکرہ کر لوں پھر بعد میں مختصر کروں گا. اب مجھے یاد آ گیا ہے تو سوچ رہا ہوں کہ تذکرہ کروں. دیکھیے یہاں پر ایک صحابی کا اور ایک صحابیہ کا ذکر کیا تھا نا میں نے. اب میں سارے صحابہ کو ایک ہی واقعے کے اندر لے لیتا ہوں، سارے صحابہ کو ایک ہی واقعے کے اندر لے لیتا ہوں اور ان کا تذکرہ ذرا کر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام نے کیسی کیسی پریشانیاں اٹھائیں. سن 9 ہجری کا زمانہ ہے. روم کا جو بادشاہ تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور یہ ایک حکومت قائم ہوتی چلی جا رہی ہے، اگر اس کو دبایا نہ گیا تو مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہو جائیں گے اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے روم کے اوپر ہی حملہ کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ کسی سے دب نہیں رہے. تو مؤرخین نے لکھا ہے تقریباً 40,000 کی تعداد میں اس نے اپنے فوجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جاؤ مدینہ کے اوپر حملہ کرو. رومیوں کی فوج بے شمار دولت، بے شمار ہتھیار اور کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں، تاکہ جاؤ حملہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں خبر پہنچی کہ 40,000 رومی سپاہی مسلمانوں کے اوپر، مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر یہاں رک کر انتظار کرتے ہیں تو 40,000 مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے 40,000 کی. یہاں تو پورے مسلمانوں کی تعداد ملا کر 40,000 نہیں ہے، مدینہ کی آبادی 40,000 نہیں ہے. صحابہ سے مشورہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ان کو انہی کے ملک میں جا کے روک دیں، بارڈر میں جا کے لڑیں گے، وہ اپنے ملک میں، ہم اپنے ملک میں. تبوک نام کی ایک جگہ تھی، وہ بارڈر تھا اور جانتے ہیں آپ مدینہ سے 900 کلومیٹر کی دوری پر تھا. 900 کلومیٹر. ہمارے تمہارے دور کا زمانہ ہے، ہمارا تمہارا دور نہیں تھا. ٹرین میں بیٹھے بہترین طریقے سے سیٹ یوں پکڑی، بابو جی بن کر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر سوئے، تھوڑی دیر اخبار پڑھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ 5 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد بھائی چلیے بھائی اتر گئے، تبوک آ گیا، اتریے بھائی تبوک آ گیا. یا اور تھوڑا سا اسٹینڈرڈ اچھا ہے تو فلائٹ لے لی، 1 گھنٹے کے بعد تبوک آ گیا. وہ زمانہ نہیں تھا. اونٹوں سے جانا ہے، گھوڑوں سے جانا ہے. 900 کلومیٹر آپ اندازہ کیجیے کتنا لمبا سفر ہو گیا. آپ ذرا تبوک کا معائنہ کیجیے، تاریخ پڑھ کر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. تبوک میں جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو نبی کے ساتھ میں جانے کے لیے 30,000 صحابہ اکٹھا ہو گئے. 30,000 صحابہ نبی کے ساتھ میں جانے کے لیے اکٹھا ہو گئے. تبوک کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبوک جانا ہے، لیکن 30,000 کو جب یہاں سے لے کر جائیں گے تو ان کے ہتھیار کا، ان کی سواری کا، ان کے خرچے کا، تمام کی تمام چیزوں کا انتظام بھی کرنا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا وہ لوگ جو بھی دینا چاہتا وہ لا کے جمع کر دے، جتنا سامان بھی دینا چاہتا وہ لا کے یہاں پر اکٹھا کر دے. اور یہی طریقہ ہے صحابہ کرام نے خوب دیا. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے گھر کا سارا اثاثہ، سارا سامان اٹھا لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دے دیا. اور جب میرے نبی نے پوچھا اے ابو بکر گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں، تو فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے نام کو گھر کے اندر چھوڑ کے آئے، سارا سامان دے دیا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے پاس میں بھی بہت سارا مال تھا، ہم نے اپنے مال کے 2 حصے کیے اور آدھا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لا کے جمع کر دیا. عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے 29 کلو چاندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دے دی. 900 اونٹ دیے، 100 گھوڑے دیے. اور عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 29 کلو چاندی انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. اس طریقے سے جس کے
तारीखों में लिखा हुआ है मदीना की एक बूढ़ी औरत थी, उसने अपने बाल काटे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गई। अल्लाह के नबी मेरे पास में रहने को कुछ नहीं है, ये बाल मेरे कबूल कर लीजिए। नबी ने फरमाया इन बालों का क्या होगा? कहा मैं जानती हूँ इन बालों का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने बाल इसलिए लेकर आई हूँ कि जंग के मैदान में जब आप जाएं और किसी घोड़े की लगाम बनाने की जरूरत पड़े तो मेरे इन बालों को वहां पे इस्तेमाल कर देना, रस्सी की जगह पे भी कुछ बाल मेरे भी उसके साथ में लपेट देना। ये हालत है साहब इकराम। और आपको बताओ मदीना के अंदर सारे तो मालदार नहीं थे, कुछ गरीब सहाबा भी रहा करते थे मदीना के अंदर। ये आवाज मदीना के गरीब सहाबी के कानों में पहुंची, सोचने लगे अल्लाह मेरे पास में तो देने को कुछ नहीं है, कहीं मैं इस नेमत में, इस नेकी में, इस सवाब में, इस खैर में पीछे ना रह जाओ, मेरे साथी आगे ना निकल जाए। यही सोचते रहे, पूरा दिन गुजर गया। इशा की नमाज नबी के पीछे पड़ी और फिर अपने घर की तरफ नहीं गए। तारीखों में लिखा हुआ है ये सहाबी एक यहूदी के बाग की तरफ जाते हैं और उसके बाग में पहुंचे, यहूदी से कहने लगे कुछ काम हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी यहाँ मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ। यहूदी कहने लगा हाँ काम तो है, कुएं से पानी निकाल कर मेरे खेत को सैराब करना, मेरे बाग को सैराब करना। और मेरे भाइयों ये हमारा तुम्हारा जमाना नहीं था, यहाँ बटन दबाया और वहां पानी निकलना शुरू हो गया। ये हमारा तुम्हारा जमाना नहीं था, बल्कि ये वो जमाना था कि हाथ से डोल के जरिए से कुएं से पानी निकालना है और फिर वो सारा पानी कुएं से खेत के अंदर सैराब करना है। कहने लगे ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ ये काम करूंगा। कहा जवाब में क्या, बदले में क्या दोगे? कहा कि 5 किलो खजूरें तुम्हें दे दी जाएंगी, 5 किलो खजूरें तुम्हें दे दी जाएंगी। सुबह के वक्त में मामला तय हो गया। यहूदी अपने बाग में एक तरफ जाके लेट गया और ये सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये साथी रात भर पानी निकालते हैं और पानी निकाल कर बाग को सैराब करते हैं। सुबह फजर की अज़ान हुई, कानों में आवाज पड़ी, ढोल जमीन पर रख दिया। यहूदी जो वहां बैठा हुआ देख रहा था 5 किलो खजूरों को लेकर आया और आकर कहता है कि तुमने बड़ी ईमानदारी से काम किया है, रात भर तुम काम करते रहे हो, बड़ी ईमानदारी के साथ में तुमने अपनी ड्यूटी निभाई है। ये नबी के सहाबी थे, जो काम दे दिया जाए पूरी ईमानदारी के साथ। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग काम करने के लिए आते हैं, मालिक सामने से हटा नहीं कि यूं बिजली लगाई, ये बिजली देना शुरू कर दी, मालिक आया बुझाई पैसे फिर काम में लग गए। और इतने होशियार होते हैं आज, अब तो इतने होशियार हो गए हैं। देखा मालिक आ गया, चाय पीने का मन कर रहा है, अब मालिक गया 25 मिनट में चाय बनवा के लाया, अब ये 25 मिनट बैठे हुए, 3-4 घंटे काम करने के बाद फिर कहेंगे चाय पीने का मन कर रहा है, अब वो फिर जाएगा फिर 25 मिनट का रेस्ट करेंगे। इतना होशियार हो गए आप तो। यहूदी कहता है मैंने रात भर देखा तुम बराबर पानी लगाते रहे और बड़ी ईमानदारी के साथ में तुमने अपनी ड्यूटी को निभाया। ये लोग 5 किलो खजूरें तुम ले जाओ। ये सहाबी 5 किलो खजूरों को देते हैं और फिर वहां से चल देते हैं और सीधे अपने घर में पहुंचते हैं। घर में गए, हमारे तुम्हारे जमाने की औरतें नहीं थी, बल्कि फजर की अज़ान की आवाज उस औरत की बीवी के कानों में भी पड़ चुकी थी और वो बीवी भी अज़ान की आवाज सुनकर उड़ गई थी। उस जमाने के अंदर औरतें भी तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती थी, मर्द भी तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। देखा बीवी घर में जाग रही है, हमारे तुम्हारे जमाने की औरतों का तो ये हाल है कि जब तक शौहर जाके लात ना मारे बिस्तर से उठना ही गवारा नहीं करते हैं। सुबह हो जाती है, उठाओ नहीं उठती, अरे सोने दो, रात में तुम्हारे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, थका देते हैं दिन भर काम करते करते, सोने दिया जाए थोड़ा सा मुझे। देखा बीवी उठ चुकी है, जागी हुई है, उन 5 किलो खजूरों में से आधी खजूरें निकाल कर अपनी बीवी को देते हैं और कहते हैं मेरी बीवी ये खजूरें रख ले और मैं नबी के साथ में जंग पे जा रहा हूँ, गज़वे पे जा रहा हूँ, मालूम नहीं मैं आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगा, ये 2.5 किलो तू अपने पास में रख ले, मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं तू इसको खिलाती रहना, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह और देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी और रिज़्क़ देने वाला है। और मैं ये 2.5 किलो भी ले जाता, लेकिन मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे नबी का फरमान है इन्ना लिज़ौजिक
زوجکا نہیں کہا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے بچوں کا تیرے اوپر حق ہے، اس لیے میں اس کو رکھ دے رہا ہوں، یہ 2.5 کلو تجھے دیتا ہوں۔ اب 2.5 کلو جو تو گھر میں دے، 2.5 کلو کھجوریں تو گھر میں دے دی، اور 2.5 کلو کو اپنے دامن میں لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور نبی سے سارا واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت رونے لگے، اے کاش میرے پاس میں بھی کچھ مال ہوتا تو میں آج نبی کو دے دیتا، آج میں نبی کو دے دیتا، مسلمان جو مال کو جمع کر رہے ہیں وہ مال میں بھی جمع کر دیتا، لیکن اللہ کے نبی میرے پاس میں تو یہی کھجوریں ہیں، آپ اسی کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اس کی کھجوروں کو لے کر سارے سامان کے اوپر رکھ دو۔ اللہ رب العالمین کو اس کی محنت، اس کی نیت، اس کا حوصلہ، اس کا جذبہ، اس کا صدقہ، اس کی کھجوریں اتنی پسند ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ کا مال نیچے ہوگا، اس کی کھجوریں اوپر رکھی جائیں گی۔ یہ تھا صحابہ کرام کے اندر جذبہ۔ اور قرآن اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا 30,000 کا لشکر سواری بھی تو ہونا چاہیے جانے کے لیے، 900 کلومیٹر سفر کرنا ہے۔ اب جن کے پاس میں سواریاں نہیں تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے سواری دے دیجئے، سواری کا انتظام کر دیجئے۔ اور جب نبی یہ کہتے لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس میں تمہیں دینے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، میرے پاس میں دینے کے لیے تمہیں کچھ نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے تفیض من الدمع حزنا، تو وہ جب واپس جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، روتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام، جاننے کا اتنا شوق۔ اور جانتے ہیں کب کی بات ہے یہ؟ سن 9 ہجری میں، اس وقت کی بات ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں 30,000 صحابہ اکٹھا ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جانے کے لیے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کھجوریں پک چکی تھی، کھجوریں پک چکی تھی اور کھجوروں کو توڑنے کا ٹائم آ گیا تھا۔ ہم لوگ جو 1 سال تک اسی چیز کا انتظار کرتے تھے کہ کھجوریں پک جائیں گی تو ہمارا کاروبار چلے گا، کھائیں گے پیئیں گے، کچھ پیسہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب جب کھجوروں کے پکنے کا ٹائم آیا تو نبی نے اعلان کر دیا، تو کسی نے اپنے کھجوروں کے باغوں کی طرف نہیں دیکھا، اپنے کھجوروں کے پیڑوں کی طرف نہیں دیکھا، کھجوروں کی طرف نہیں دیکھا۔ نبی کا حکم سن کر ساری کھجوریں ایسے ہی چھوڑ کر نبی کے ساتھ میں چل دیے۔ یہ تھا نبی کے ساتھ میں جانے کا شوق، اور یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ۔ یہاں سے جب نکلتے ہیں سفر ذرا دیکھ لیجئے تبوک کا، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مؤرخین نے لکھا ہے سواریاں کم تھی، صحابی زیادہ تھے۔ ایک اونٹ 18 صحابہ کے حصے میں آیا، 18 صحابیوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا، یعنی کہ ایک صحابی اونٹ کے اوپر سوار ہوتا، 17 نیچے چلتے، اور پھر انہوں نے جو بھی طے کیا تھا 1 کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر، پھر آدھا کلومیٹر تک وہ سارے صحابہ چلتے، پھر وہ نیچے اترتا، دوسرے صحابی بیٹھتے، پھر وہ نیچے اترتے، تیسرے صحابی بیٹھتے۔ ایک اونٹ 18 صحابہ کے 18 صحابیوں کے حصے میں آیا، ایک اترتا دوسرے بیٹھتے، ایک اترتا دوسرے بیٹھتے، اس طریقے سے سفر کرتے ہوئے صحابہ کرام جا رہے ہیں۔ یہ تو سواریوں کا عالم تھا۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی تھا، اسی طریقے سے سفر ہو رہا تھا۔ صحابی بیان فرماتے ہیں ہم لوگوں کے پاس میں کھانے کا سامان کم تھا، تو ہم لوگوں کو صبح اور شام کو صرف کھانا دیا جاتا تھا، پھر جب وہ اور کم ہونے لگا تو 24 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ کھانا دیا جانے لگا، پھر جب وہ کھانا بھی ختم ہو گیا تو کھجوریں ہم لوگوں کو دی جانے لگی۔ اب وہ کھجوریں ایک آدمی کے حصے میں 6 کھجوریں آتی، دن بھر میں وہ 6 کھجوریں کھاتا اور 24 گھنٹے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر کرتا رہتا، 6 کھجوریں کھاتا۔ صحابی بیان فرماتے ہیں جب وہ 6 کھجوریں بھی کم ہونے لگی تو پھر ہمارے ایک صحابی کے حصے میں 2 کھجوریں آنے لگی، پھر ہم ان 2 کھجوروں کو کھانے لگے۔ صحابی بیان فرماتے ہیں پھر وہ اور کھجوریں کم ہو گئی تو ایک صحابی کے حصے میں 1 ہی کھجور آئی، اور نوبت یہاں تک پہنچی، کھانے کا سامان ہمارے پاس سے بالکل ختم ہو گیا، یہاں تک کہ کھجوریں بھی ختم ہونے لگی تو 2 صحابیوں کو 1 کھجور دی جاتی، کھجور کو بیچ میں سے پھاڑتے، ایک صحابی آدھی کھجور کھاتا اور دوسرا صحابی آدھی کھجور کھاتا، اور 24 گھنٹے تک نبی کے ساتھ میں سفر کرتے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا حال۔
اللہ اکبر، غور کیجئے مسلمانوں، ایسے ہی نہیں کہا ہے اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا۔ صحابی بیان فرماتے ہیں، اٹھا کے دیکھیے کتابیں، آپ کو معلوم ہوگا، پھر وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی، وہ جو ایک کھجور اور آدھی آدھی جب بانٹ دی جاتی تھی وہ بھی جب ختم ہو گئی، صحابی بیان فرماتے ہیں پھر 6 آدمیوں کی ایک ٹکڑی بنائی گئی، 6 آدمیوں کو بانٹ دیا گیا اور ایک کھجور دے دی جاتی، 24 گھنٹے سفر کرتے اور اس کے بعد میں 6 آدمیوں کو ایک کھجور دے دی جاتی، ایک صحابی کھجور کو ہاتھ میں لیتے اور بسم اللہ کہتے، ایک بار کھجور کو منہ میں ڈالتے، ایک بار چوستے اور اس کے بعد اپنے منہ سے نکال کر اپنے دوسرے ساتھی کو دے دیتے، اپنے دوسرے صحابی کو دے دیتے، وہ بھی بسم اللہ پڑھتے اور اس کے بعد وہ بھی اپنے منہ کے اندر ڈالتے اور اس کو ایک بار چوستے اور اس کے بعد وہ اپنے دوسرے صحابی ساتھی کو دے دیتے، وہ بھی بسم اللہ کہہ کے منہ میں ڈالتے اور ایک بار اس کو چوس کے اپنے ساتھی کو دے دیتے۔ اسی طریقے سے کھجور 6 صحابی اس کو بار بار بسم اللہ کہہ کر چوستے۔ اندازہ کیجئے مسلمان کیا حال رہا ہوگا اس طریقے سے نبی کے ساتھ میں سفر کر رہے ہیں۔ پانی کی کمی پڑ گئی، پانی ختم ہو گیا، مسلمان کہاں جائیں، پانی کیسے پیے، پانی کی اتنی کمی ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم لوگوں کے پاس میں جو پانی تھا وہ پورا ختم ہو گیا، جب وہ سارا پانی ختم ہو گیا پانی کہاں ملے گا، تو مسلمانوں نے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اونٹ ایسا جانور ہے جو ایک ہفتے کا پانی پی لیتا ہے اور ایک ہفتے کا پانی اسٹاک بنا کے اپنی تھیلی کے اندر جمع کر لیتا ہے، تو مسلمانوں نے اپنے اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد وہ تھیلی کو نکال کر اس میں سے پانی نکال کر پانی کو پیا۔ اندازہ کیجئے مسلمانوں کیا تکلیفیں صحابہ کرام نے اٹھائی ہیں، نبی کے ساتھ میں رہے ہیں، تب یہ اسلام ان صحابہ کرام کے واسطے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمارے پاس۔ صحابہ نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی اگر ایسے ہی اونٹ ذبح ہوتے رہے تو نہ کھانا بچے گا، نہ پانی بچے گا، نہ سواری بچے گی، کچھ نہیں بچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دسترخوان بچھاؤ اور جس کے پاس میں جو بھی ہو، تھوڑا سا ہو، جو ہو، اناج ہو، غلہ ہو، آٹا ہو، کھجور ہو، جو بھی ہو، تھوڑا بہت کچھ بھی ہو، یہاں لے کر آؤ۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں تو تھوڑا سا دسترخوان پر 30,000 میں سے تھوڑا سا نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب دعا کی ہے اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی، صحابی کہتے ہیں 30,000 صحابی تھے، سب نے اپنے اپنے برتن غلے سے بھر لیے لیکن غلہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے پھر اپنے نبی کی اور اپنے صحابہ کی مدد فرمائی اور اس طریقے سے سفر کو پورا کیا۔ جب یہ سفر پورا ہو گیا، تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ روم کا بادشاہ ڈر کی وجہ سے آیا ہی نہیں۔ 30,000 کی تعداد لے کر جب نبی پہنچے تو روم کے بادشاہ کے پسینے چھوٹ گئے، چھکے چھوٹ گئے اس کے، اور وہ ڈر کی وجہ سے آیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کئی دن تک رکے اور اس کے بعد پھر اپنے صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ مسلمانوں یہ میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی ہیں، ایک صحابی کا واقعہ، ایک صحابیہ کا واقعہ اور یہ ٹوٹلی سارے صحابہ کو ملا کر میں نے ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان صحابہ کرام نے اسلام کے لیے، مسلمانوں ہمارے اور آپ کے پاس دین پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفوں کو اٹھایا ہے، کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا ہے۔ لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں ان کو صحابہ سے بڑی چڑ ہے، بہت چڑ ہے ان کو صحابہ سے۔ صحابہ جانتے ہیں صحابہ کے تعلق سے ان کا عقیدہ تو یہ ہے، جن کو شیعہ اور جن کو رافضی کہا جاتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے جتنے بھی صحابی تھے نبی کے انتقال کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے، سب اسلام سے پھر گئے تھے، سب نے اسلام کا انکار کر دیا تھا۔ صرف 4 صحابی کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ نبی کے وفادار تھے، نبی کے جانشین تھے، نبی کے ساتھ میں رہے، باقی سب نے اسلام کا انکار کر دیا، سب مرتد ہو گئے تھے۔ 4 کا نام لیتے ہیں، حضرت علی کا، سلمان فارسی کا، مقداد بن اسود کا اور ابو ذر غفاری کا۔ کہتے ہیں بس یہی 4 بچے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ سارے صحابہ جو نبی کے ساتھ میں لگے ہوئے تھے
میں کوئی کمی تھی؟ ابو بکر مکہ کے مالدار بزنس مین آدمی، مکہ کے سردار بھی ہیں، سب کچھ ہیں، کمی تھی؟ لیکن کیوں اسلام لائے؟ نبی کے اخلاق کو دیکھ کے، اسلام کی سچائی اور حقانیت کو دیکھ کر، اور ساری تکلیفیں اٹھائی پھر انہوں نے اسلام کی خاطر سے۔ اور آپ کو پتا ہے انہی رافضیوں کا، انہی شیعوں کا صحابہ کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے؟ کتاب اٹھا کر دیکھیں کہ جلال العلوم ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جہنم کے اندر ایک صندوق ہے، آگ کا صندوق، اس کے اندر اللہ رب العالمین 12 لوگوں کو بند کرے گا۔ صحابہ کے تعلق سے اللہ علیہ کا عقیدہ دیکھیے، کہا 12 لوگوں کو اللہ رب العالمین اس آگ کے صندوق کے اندر بند کرے گا۔ اس میں سے فرمایا، اس میں سے کہتے ہیں کہ 6 تو وہی ہیں جو نبی سے پہلے کی امت میں گزرے ہیں، نبی سے پہلے کی امت میں جو گزرے ہیں 6 تو ان میں سے ہیں، اور فرمایا 6 نبی کی امت میں جو ہیں اس میں ہیں۔ اور پھر ان میں سے انہوں نے جو 6 کا نام لیا، دل کانپ جاتا ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ ابن جراح، سعد بن ابی وقاص، سالم مولا حذیفہ، اور چھٹے کا جانتے ہو کس کا نام لیا؟ دجال، کہا دجال کو بھی اسی کو رکھے ہیں۔ ابو بکر کون تھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر وہ تھے جنہوں نے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھی۔ وہ ابو بکر، کسی نے پوچھا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کو مردوں میں سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا میرا دوست ابو بکر مجھے اچھا لگتا ہے، جس کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا لیکن ابو بکر تیرا حق ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ تیرے احسانوں کا حق ادا کرے گا۔ اور عمر کون تھے؟ عمر وہ عمر جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ تم جس راستے سے جاتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ اے عمر اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو اے عمر وہ تم ہوتے۔ اس عمر کے بارے میں کہا کہ اللہ ان کو آگ کے صندوق کے اندر بند کرے گا۔ ذرا غور کیجیے۔ اور ابو عبیدہ ابن جراح، ان کے تعلق سے جانتے ہیں؟ ابو عبیدہ ابن جراح وہ ساتھی ہیں، نبی کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے، اور اے ابو عبیدہ میری امت کے امین تم ہو، میری امت کے امانت دار تم ہو۔ اور سعد بن ابی وقاص جانتے ہیں کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہیں، وہ ساتھی ہیں، وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح کیا تھا اور ایران کے گھر گھر تک اسلام کی آواز پہنچائی تھی، آپ جانتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر جن کا نام لیا حضرت سالم، ابو حذیفہ کے یہ غلام تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت میں فرمایا تھا کہ اے لوگوں اگر اس وقت حذیفہ کا غلام سالم اس دنیا کے اندر موجود ہوتا تو عمر پھر اسی کو مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا بادشاہ بنا کے جاتا، جن کا مقام و مرتبہ یہ ہو۔ ان کے تعلق سے فرمایا کہ وہ سالم بھی اس صندوق، آگ کے صندوق کے اندر اللہ جہنم میں بند کرے گا۔ اور چھٹے کا جس کا نام لیا دجال کا، وہ جو مجھے بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ کہاں جائے گا وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ اور اگر اس کی زیادہ جانکاری آپ کو چاہیے دجال کے تعلق سے تو میری ایک تقریر ہے قیامت کی نشانیاں، وہ آپ یوٹیوب سے اپلوڈ کیجیے اور اس تقریر کو سنیے۔ میں اس میں پورا دجال کا واقعہ، قیامت کی نشانیوں میں دجال کا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے صحابہ کے تعلق سے۔ آپ بات سمجھیں؟ پہلے کہا کہ سب مرتد ہو گئے تھے، حکومت کی خاطر لگے تھے، اور پھر کہا کہ آگ کے صندوق میں اللہ بند کرے گا تو اس میں صحابہ کا نام لیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اگر ایسا عقیدہ کسی آدمی کا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کی حدیث کیا کہتی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے علماء کے بیان سن لیجیے۔ مجدد امام الفسانی، مجدد ربانی امام الفسانی فرماتے ہیں جس نے صحابہ کی بے عزتی کی، سن لو مسلمانوں، جس نے صحابہ کی بے عزتی کی اس نے رسول اللہ کی بے عزتی کی، جس نے صحابہ پہ الزام لگایا اس نے رسول اللہ پہ الزام لگایا، کیونکہ پورا قرآن صحابہ نے ہمیں دیا ہے، پوری حدیثیں صحابہ نے ہمارے پاس تک پہنچائی ہے، پورا قرآن صحابہ نے جمع کیا ہے۔ اگر آپ صحابہ پہ الزام لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پہ الزام لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے
قرآن اور حدیث ملا کہاں سے؟ یعنی صحابہ کے ذریعے سے ہمیں آپ کو ملا ہے. اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت اچھی بات کہی ہے، بلکہ کتاب ہے فتح ابن تیمیہ، اس کے اندر علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں مذہب الرافضہ شر من مذہب الخوارج. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ، شیعوں کا مسلک، شیعوں کا مذہب خوارج کے فتنے سے زیادہ بڑا ہے، خوارج کے فتنے سے زیادہ بدتر ہے. اور خارجی جانتے ہو کون لوگ تھے؟ خارجی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہا تھا کہ علی بھی کافر، امیر معاویہ بھی کافر، علی کا جو صحابہ ساتھ دیں وہ بھی کافر، امیر معاویہ کا جو لوگ ساتھ دیں، جو صحابہ ساتھ دیں وہ بھی کافر. سارے صحابہ کا انہوں نے انکار کر دیا اور تکفیر کر دی تھی. وہ لوگ تھے خارجی جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی تھی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان خارجیوں سے بڑا فتنہ ان شیعوں کا ہے، ان خارجیوں سے بڑا فتنہ ان رافضیوں کا ہے. کسی نے پوچھا کیوں؟ تو جواب دیا ان خارجیوں نے علی کو کافر کہا تھا، امیر معاویہ کو کافر کہا تھا اور علی کے ساتھ رہنے والوں کو کافر کہا تھا. لیکن ان شیعوں نے علی کو چھوڑ کر ان شیعوں نے ان سارے لوگوں کو کافر کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابو بکر کو بھی اس میں ملا دیا ہے، انہوں نے عثمان کو بھی، انہوں نے حضرت عمر کو بھی اس میں ملا دیا ہے. مطلب یہ کہ ان خارجیوں نے ابو بکر کو اس میں نہیں جوڑا تھا اور عمر کو اس میں نہیں جوڑا تھا، لیکن ان لوگوں نے ابو بکر کو بھی اسی میں جوڑ دیا، عمر کو بھی اسی میں جوڑ دیا. ان کا فتنہ خارجیوں کے فتنے سے زیادہ بڑا ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے تعلق سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو وہ میں نے کہا تھا نا لیغیظ بہم الکفار، اس کو یاد رکھنا. اب وہ بتائیے امام مالک کہتے ہیں کہ جو بھی صحابہ کو برا بھلا کہے، سب کو شتم کرے، گالی دے، وہ کافر. کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا وہ کافر کیوں ہے؟ تو قرآن کی یہی آیت کا ٹکڑا پڑا، کہا اللہ نے کہا لیغیظ بہم الکفار، کافر صحابہ سے جلتے ہیں، کافر صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں، کفار کو صحابہ برے لگتے ہیں. تو لیغیظ بہم الکفار، صحابہ سے جلنے والوں کو اور صحابہ سے دشمنی رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین نے کافر کہا ہے. تو جو آج کے دور میں صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں ان کو کافر کیوں نہ کہوں؟ لیغیظ بہم الکفار، اس آیت کے ذریعے سے انہوں نے استدلال کیا. اب آئیے ایک آخری بات میں آپ کو بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں. بات بڑی لمبی ہو گئی ہے، میں اتنی دیر بولنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بات سے بات نکلتی چلی گئی اور میں بتاتا چلا گیا. آخری بات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اولا اصحاب محمد، اے لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، خیر الامت، سب سے بہترین امت ہے، ابرہا قلوبا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو پاکیزہ بنایا، وعمقہا علما، ان کا علم بڑا گہرا تھا، واقلہا تکلفا، اور ان کے اندر تکلف بہت ہی کم تھا. اور اے لوگوں اگر تمہیں کسی کے طریقے پہ چلنا ہو، فشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، اگر تمہیں کسی کے طریقے پہ چلنے کی ضرورت پڑے تو نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلنا، ان کے عادت و ادوار پر چلنا، ان کے اخلاق پر چلنا، ان کے طریقے پر چلنا. اولئک اصحاب محمد، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. وهو علی الهدى المستقیم، اور یہ سیدھے راستے پر تھے، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے. بھائیو، یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، صحابہ کرام کی فضیلت ہے. میں نے چند باتیں صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی. قرآن کی ایک آیت، اس کا ترجمہ اور میری بات ختم. قرآن کی آیت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے دنیا کے لوگوں اگر تم اسی طریقے سے ایمان لاؤ گے جس طریقے سے میرے صحابہ ایمان لائے تھے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پر ہو. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارا ایمان نبی کے صحابہ کے طریقے پر نہیں، ہمارا ایمان نبی کے صحابہ کے جیسا نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ہدایت پر نہیں ہو. انسان کے ہدایت کی جو دلیل اللہ نے دی ہے، جو ایک معیار اور ایک پیمانہ اور ایک ناپنے کا جو پیمانہ اللہ رب العالمین
नापसंद है तो ये देख रहे हैं ना कि हम नबी के सहाबा के तरीके पर हैं या नहीं है। भाई आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ, अगर तुम नबी के सहाबा के जैसा ईमान लाओगे तो हम उसको कबूल करेंगे, तो तुम हिदायत पर माने जाओगे, और अगर उनके खिलाफ जाओगे तो अल्लाह फरमाता है कि हम ऐसे ईमान को कबूल भी नहीं करेंगे। कितना ऊंचा उनका ईमान होगा कि अल्लाह ने उसको वजन और उसका मेयार बना दिया है। आप गौर कीजिए, मैं इतनी देर से आपके सामने सहाबा की फजीलत पे बात कर रहा था, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपकी समझ में बात आई होगी। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उसपर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तफक्कुर या रब्बल आलमीन।